حضرت مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں لکھتے ہیں کہ درس قرآن کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو میں بولتا رہو، آپ آمین کہتے رہو۔ اللہ تو کیسا ہے؟ کہا کہ اللہ سے عشق کرنے کی وجہ سے ایک وقت بندے پر وہ آتا ہے کہ اس کو پھر مانگنا نہیں پڑتا، وہ سوچتا ہے اللہ نوازتا ہے۔ ہم سوچیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو نوازیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا، میں نے رات کو خواب میں 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو، ان سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل چھوٹے بچے تھے، 7 سال کی عمر تھی، جمعہ کی مبارک رات تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے آسمان سے اتر کر کے نیچے آئے، سورج آیا، چاند آیا، اور ان سب نے میرے سامنے سجدہ کیا۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جی، ہم آپ کے سامنے یہودیوں کے سوال کا جواب دینے کے لیے اس قرآن کریم کے ذریعے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، اور آپ اس سے پہلے یعنی اس قرآن کریم سے پہلے، اس واقعے سے پہلے بالکل ہی بے خبر تھے۔ شاعر کہتا ہے، یہ ہے دلکش خدائی داستان، محو حیرت جس سے ہے پیر و جوان، اس کو سننا ہے اگر دوستو، دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھام لو، اشک آنکھوں سے بہیں گے اس قدر جس سے ہوگی قلب کی حالت دیگرگوں، ایک کنعانی کو کیا کیا رتبے ملے، مصر کے بادشاہ یوسف بن گئے۔ تو عزیزو، گزشتہ تفسیر کی مجلس میں اس سورہ یوسف سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں عرض کی تھی کہ یہودیوں نے آپ سے سوال کر دیا تھا کہ ملک شام سے مصر کی طرف یہ خاندان کیوں گیا، اور یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، تو آپ خاموش رہے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جبرائیل جاؤ سرپٹ دوڑتے ہوئے میرے نبی کو یہ واقعہ پورا سنا دو۔ تب جا کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ سنایا۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات یہ غیب کو جانتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، قیامت کب قائم ہوگی۔ اور اسی جگہ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، بارش کب برسے گی، مادر رحم میں کیا ہے، اور آئندہ کل آدمی کیا کتنا کمائے گا، اور کون سی زمین میں مرے گا، اس کی بھی اچھی طرح وضاحت ہے، موقع پر انشاءاللہ اس کی تفسیر کریں گے۔ خیر، تو دوستو، اس آیت کے تحت فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اب آگے باقاعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم
ساجدين۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ابا میں نے رات کو خواب میں 11 ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو، ان سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل چھوٹے بچے تھے، 7 سال کی عمر تھی، جمعہ کی مبارک رات تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے آسمان سے اتر کر کے نیچے آئے، سورج آیا، چاند آیا اور ان سب نے میرے سامنے سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یہ بڑا عجیب و غریب خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، وقت کے نبی تھے، وقت کے ولی کامل تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اس خواب کے ذریعے کیا اشارہ ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فنکیدوا لک کیدا۔ اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب تو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، تیرا یہ خواب اپنے بھائیوں کو پتہ نہ چلے۔ اگر تیرے بھائیوں کو یہ خواب کا علم ہو گیا تو وہ تیرے خلاف ضرور کوئی مکاری کریں گے، کوئی بڑا پلان کھیلیں گے، اس لیے تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا رہے، کیونکہ نصیحت یہ ضرور فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصیحت کیجئے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہم یوں کہہ کر کے آگے بڑے ماحول ہی ایسا ہے، کیا کرے، بچے بات مانتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ پہلے ہم اللہ کی تو مانیں، اللہ کی کامل محبت اپنے دلوں میں پیدا تو کرے، ضرور انشاءاللہ ہماری بات کا مخاطب پر اثر ہوگا، بچوں پر اثر ہوگا اور بچے انشاءاللہ ہماری بات مانیں گے۔ تو دوستو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ خواب کیا چیز ہوا کرتی ہے، خواب کسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دن میں اور رات میں جب ہم لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، تو ہمارا جو نفس جس کو ہم آتما کہتے ہیں، یہ ہمارا نفس پوری باڈی پر دھیان رکھتا ہے۔ اس کو اب بھوک لگی ہے، اس کو اب پیاس لگی ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، یہ تھکا ہوا ہے اور اس کے بدن میں درد ہے، تو پورے بدن پر کنٹرول یہ نفس کرتا ہے۔ لیکن دوستو جب ہم سو جاتے ہیں دن میں یا رات میں، تو اس نفس کو بدن پر دھیان دینے سے چھٹی مل جاتی ہے، اس کو آزادی مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم سوئے ہوئے ہیں، اب ہم لوگ بالکل کھانے سے فارغ ہیں، نہ کھانے کا تقاضا ہے، نہ پینے کا کوئی تقاضا ہے، گویا تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں موت کو نیند کی بہن کہا، النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے، نیند کو موت کی بہن فرمایا۔ اور مومن جب صبح بیدار ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ سنیے، حدیث میں فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم کو مرنے کے بعد زندہ کیا اور قیامت کے میدان میں قبر سے نکل کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ تو دوستو جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ ہماری روح کو تھوڑی دیر کے لیے قبضہ کر لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ ہر رات میں انسانوں کی روحوں کو قبضہ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ تمام روحوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں جن پر حقیقی موت کا وقت طاری ہو گیا،
جس کو موت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی موت کہتے ہیں، اور نیند میں ان لوگوں کی روحوں کو بھی قبض کر لیتے جن کی موت کا وقت ابھی آیا، اور جن کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسی حالت میں اللہ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، نہیں آتا ہے تو اس روح کو واپس کر دیتے ہیں۔ گاندھی نگر سیکٹر 5 میں ایک مولانا تھے، حضرت مولانا قاسم صاحب توغلیا رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دوپہر کا قیلولہ اللہ کر رہے تھے، اس وقت الحمدللہ وہاں قرآن کریم سنانے کا موقع ملا، تو اس وقت دوپہر کا یہ قیلولہ اللہ کر رہے تھے، گھر والوں نے اٹھایا تو وہ اٹھ نہیں پائے۔ دوپہر کے وقت اذان ہو گئی، اذان کے 10 منٹ بعد گھر والوں نے کہا کہ پہلے تو یہ اٹھ جاتے تھے، اب کیوں نہیں اٹھ رہے؟ جب قریب آئے، دیکھا، ہم کو ہلایا تو وہ روح پرواز کر چکی تھی۔ تو پتا چلا کہ ہر سونے والا صبح کرتا نہیں ہے، اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رات کے وقت جب ہم سوئے تو اپنے دل کو صاف کر کے سوئے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دعوت برکاتہ العالیہ کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ جب بھی سونے کے بستر پر آتے تو 5-10 منٹ تک اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر بار بار پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ حضرت آپ یہ پڑھتے ہیں تو کہا میں اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں کہ بھی اللہ نے میرے ہاتھ تندرست بنائے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری کے دور میں تندرست رکھا۔ لوگ کیسی کیسی بیماریوں کے دوستوں مبتلا ہیں، تو ہم اپنی صحت کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ جو کوئی میری نعمت کا شکر ادا کرے گا میں اس کی نعمتوں میں بڑھوتری کروں گا، اور جو ناشکری کرے گا میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو دوستو ہمارے پاس جو جو نعمتیں ہیں اس کا ہم استحضاء کر کے اللہ کا شکر دل و جان سے زبان سے بھی ادا کریں۔ ایک صحابی گزر رہے تھے، ان کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہیں۔ تو آپ کے پاس جو موجود صحابہ تھے وہ تعجب کرنے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری سنائی، واقعتاً ان کا کوئی خاص عمل ہوگا؟ چنانچہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس اسی طرح 5 وقت کی نماز، کبھی تہجد پڑھ لیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں، دین کی نسبت پر لوگوں کو دین کی باتیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے بول لیتا ہوں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کرتا ہوں، بس یہی عمل ہے۔ تو کہا کہ نہیں ضرور کوئی خاص عمل ہوگا، تبھی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو کہا کہ ہم آپ کے یہاں 3 دن رہنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، رہیے، رہیں، اور پھر کوئی عمل دیکھا نہیں خاص، بس اسی طرح عمل کر رہے تھے۔ تو اخیر میں پوچھا کہ بھی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی میں رات کو سوتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں جنت کی خوشخبری، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، تو آپ بار بار درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے، مختلف درختوں کے پتوں کا رس چوستی ہے، وہ تو کڑوے ہوتے ہیں لیکن اس کا شہد کیسا ہوتا ہے بھائی؟ میٹھا ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ ہم مکھیاں جب پھولوں کے رسوں کو چوستی ہے، کڑوا رس اپنے اندر لیتی ہے، جب واپس اپنے چھتے کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی رہتی ہے۔ تو دوستو درود شریف کی برکت سے ان کا کڑوی چیز بھی میٹھی ہو جاتی ہے۔ دوستو ہماری زندگیاں کڑوی ہو چکی ہے نا، ہم پریشان حال ہیں، تو ایسے موقع پر جتنا کثرت کے ساتھ ہم درود شریف کا ورد کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ہریالی لائے گا، اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں خوشحالی لائے گا، ساری پریشانیوں کے بادل انشاءاللہ چھپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے وہ ارادہ کرے کہ جب بھی مالک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نام آئے گا تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ درود شریف پڑھیں گے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ جب بھی میں رات کو بستر پر سونے کے لیے آتا ہوں تو تھوڑی دیر مراقبے میں یوں سوچتا ہوں کہ اللہ جس کو بھی میں نے تکلیف پہنچائی ہے اور جس نے بھی مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا،
میں نے ان سب کو تو دل کو دماغ کو پاک صاف کینے کو دور کر کے میں سوتا ہوں کہاں کہ ہاں اسی عمل کی وجہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی. اس لیے ہم ہر مومن کے بارے میں اپنے دلوں کو کیسا رکھیں گے بھائی؟ پاک صاف رکھیں گے. ارے بھائی گندے برتن میں کوئی دودھ ڈالتا ہے؟ دودھ ڈالنے والا کیا کہتا ہے؟ برتن صاف کر کے پھٹ جائے گا تو میرے پاس آئے گا دودھ پھٹ گیا. ارے بھائی برتن صاف کر. تو کہا کہ جب گندے برتن میں ہم انسان لوگ دودھ نہیں ڈالتے تو گندے دل میں اللہ کی محبت دوستوں آ سکتی نہیں ہے. اللہ کی محبت کو دلوں میں پیدا کرنے کے لیے دوستوں ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی کوشش کریں گے. کانوں سے اور سننے والی چیزیں اچھی سنیں گے, دیکھنے والی چیزیں ہم اچھی دیکھیں گے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. باز آ ہراچے ہستی باز آ, گر کافرو بت پرستی باز آ, ای درگاہ مادرگاہ نومیدی نیست, صدبار گر توبہ شکستی باز آ. شاعر کہتا ہے کہ بھئی جیسے بھی ہو تم, کیسے بھی ہو, کتنے بھی بڑے گناہ, توبہ بھی تم نے بت پرستی کر لی ہو, شرک کر لیا ہو, ذرا نم ہو کر کے, چپ کر کے, تواضع کے ساتھ میرے دربار میں آ کر کے مجھ سے معافی مانگو گے تو انشاءاللہ میں تم کو معاف کر دوں گا. تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے. تو فرمایا کہ سونے کے وقت ہم لوگ پوری طرح فارغ ہو جاتے ہیں, ہر اعتبار سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو نفس ہے جس کو ہم آتما کہتے ہیں, یہ ہم کو لے جاتا ہے خیالات کی دنیا میں, کیونکہ خیالات کی بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے. ایک مرتبہ لطیفہ ہے, ایک مرتبہ امام صاحب نے نماز پڑھائی, پیچھے سب میں ایک بوڑھے میاں کہنے لگے, کہا کہ بھئی تم نے 3 رکعت پڑھائی عشاء کی. سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی 4 پڑھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 پڑھی. ارے بھئی تمہارے پاس دلیل ثبوت کیا ہے؟ تو کہا کہ بھئی میں روزانہ 4 رکعت میں 4 دکانوں کا حساب کرتا تھا, آج تو 3 دکانوں کا حساب ہوا. ایک دکان رہ گئی تھی, پتہ چلا کہ 3 رکعت ہوئی, 4 رکعت ہوئی. تو یہ ہمارے نمازوں کا یہ حال ہے. حضرت مفتی احمد خان گوری دعوت برکاتہ العالیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد سے نماز پڑھ کر کے ایسے جاتے ہیں جیسے کہ گرم توے پر سے جا رہے ہو. گرم توے پر سے ہم جا رہے نہیں دوستوں. مسجد سے نکلے تو شرمندہ ہو کر کے نکلے, آہستہ قدموں سے نکلے, تیز قدموں سے نہ نکلے. اللہ کے گھر کا احترام کرے. انشاءاللہ یہی چیزیں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی. رحمت حق بہانہ بھی جو ہے, خدا کی رحمت تو دوستوں بہانہ ڈھونڈتی ہے, بس کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے گی تو اللہ ہماری بخشش کر دیں گے. تو یہ نفس ہم کو خیالات کی دنیا میں لے جا کر کے مختلف شکلیں اور صورتیں دکھلاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خواب, اس کو کہتے ہیں سپنا. ارے یہ سمجھنا ہے کہ بھئی ہم لوگ سوتے وقت ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں, تو اس وقت ہم کو خیالات کی دنیا میں نفس لے جا کر کے مختلف شکلیں صورتیں دکھلاتا ہے, اور پھر ہم کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بھئی؟ خواب اور سپنا. اب آگے سمجھو کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب تو یہ ہے کہ ہم دن میں جاگنے کی حالت میں جو کام کرتے ہیں, جو چیزیں دیکھتے ہیں, اور جو جہاں بھی کہیں گھومتے ہیں تو وہی چیزیں رات میں ریپیٹ ہوتی ہے. وہی چیزیں رات میں بعض دفعہ کبھی کبھار نظر آتی ہے, وہی چیزیں دیکھنے ملتی ہے. کوئی ڈرائیور ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو نیند میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. جو کوئی کیسا بھی کام کرتا ہوتا ہے وہ رات میں بعض دفعہ خواب میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو ایک قسم کا خواب یہ ہوا. دوسری قسم کا خواب یہ ہے کہ رات میں جب ہم سو جاتے ہیں تو نفس ہمارے دماغ کے پاس آ کر کے بیٹھتا ہے, اور اس کی باریک سوئیاں ہیں سوٹ کی طرح, وہ ناک کے راستے سے دماغ تک پہنچاتا ہے. جیسے کہ دواخانوں میں پیشنٹ کو باریک پتلی پائپیں کان کے راستے سے پہنچاتے ہیں, کان میں لگاتے ہیں, بالکل اسی طرح شیطان رات کے وقت سونے کی حالت میں ہمارے دماغ کے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے باریک سوئیاں ناک کے راستے سے دماغ تک پہنچاتا ہے, اور پھر مختلف شکلیں اچھی اور بری ہم کو نظر آتی ہے. اس کو شیطانی خواب کہا جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے
کہ جب بھی کوئی برا سپنا دیکھے، جب بھی کوئی برا خواب دیکھے تو اس وقت ذرا لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تھکار دے، تھکنا نہیں ورنہ بیڈ روم خراب کرو، گدا خراب کرو گے، گھر والے کہیں گے کس نے بتایا؟ وہ مولوی صاحب نے بتایا، تو بدنام ہوں گے بھائی، اس لیے تھکنا نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بتایا، باقاعدہ بتایا ہے کہ بھائی تو 3 مرتبہ تھکار دینا ہے، اور پھر جس حالت میں بھی ہو اس وقت ہم اللہ کے دربار میں ذرا دعا کر لیں کہ اللہ میں نے جو برا سپنا دیکھا ہے، برا خواب دیکھا ہے، اس کی شرارت سے، اس کے نقصان سے میری حفاظت فرما۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ صبح اٹھ کر کے 2 رکعت مزید پڑھ لے اور 2 رکعت پڑھ کر کے پھر اللہ کے دربار میں اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس برے خواب کی شرارت سے۔ اس کو شیطان 2 خواب ہوئے، ایک خواب دن میں جاگنے کے وقت جو کچھ کرتے ہیں وہ رات میں ریپیٹ ہوتا ہے، اور دوسرا شیطانی خواب، تیسرا خواب یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہم رات میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالی ہم کو شکلیں دکھاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے گویا خواب ہوا، تو یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو خواب آتا ہے۔ اسی وجہ سے مشکات کی روایت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ مومن بندہ جب کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے رات میں تو وہ گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ مشکات کی روایت میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہے کہ اچھا خواب دیکھنے والا اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور عام طور پر اچھے خواب تہجد کے وقت فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے آیا کرتے ہیں، تو تہجد کے وقت اچھے خواب آیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ کہ کوئی بھی اچھا سپنا اور خواب دیکھے تو فوراً کسی کے سامنے اس خواب کو بیان نہ کرے بلکہ صبر کرے۔ اور ہاں 2 آدمی کو بتلا سکتے ہیں، ایک تو ہمارا جو پکا دوست ہے، وفادار ہے، نیک آدمی ہے، اس کو بتا سکتے ہیں، یا جو اللہ والے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو خواب کو سمجھتے ہیں، خواب کی تعبیر کی کچھ باتیں ان کے پاس ہے تو ان کو بتا سکتے ہیں۔ ایرے غیرے کو ہر کسی کو خواب بتلانا نہیں ہے۔ روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ خواب لٹکا ہوا رہتا ہے، جیسی تعبیر بتلائی گئی الٹی سیدھی بھی تو وہ ایسا ہو کر کے رہتا ہے، اس لیے اچھا خواب کسی کو نہ بتائے، صرف اللہ والوں کو بتائے، علماء کرام کو بتلائے۔ اور دوستو خواب کے متعلق روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خواب جو ہوتا ہے اچھا خواب یہ نبوت اور پیغمبری کا 46واں حصہ ہے۔ آپ کو نبوت کتنے سال میں ملی بھائی؟ 40 سال میں ملی، اور آپ نبی کتنے سال رہے؟ 23 سال رہے۔ کل عمر کتنی تھی آپ کی؟ 63 سال۔ تو 23 سال میں 1 سال کے 2 مرتبہ 6 مہینے آتے ہیں، 23 سال کے 2 مرتبہ 6 مہینے آتے ہیں، اس حساب سے 46واں حصہ کہا کہ اچھا خواب یہ نبوت اور پیغمبری کتنی بڑی چیز، نبوت کتنی بڑی چیز، کہا کہ اچھا خواب یہ پیغمبری کا 46واں حصہ ہے۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں خواب کے متعلق، اور خواب یہ غیر مسلموں کو بھی آتے ہیں اور مسلموں کو بھی آتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو ہی آتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی آتے ہیں۔ ایسا ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خواب دیکھا تھا، تو پتہ چلا کہ اچھا خواب کافروں کو بھی آتے ہیں۔ اور دیکھو خواب کا سمجھنا ایک بہت بڑی بات ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کا رول نہیں ہے کہ خواب کو سمجھ لیا جائے، بلکہ خاص قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خواب کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا فجر کی نماز پڑھ کر کے، وہ کہنے لگا حضرت میں نے تو آج بڑا عجیب و غریب سپنا دیکھا ہے، بڑا نرالا خواب دیکھا ہے۔ بھئی کیا دیکھا ہے؟ تو کہا کہ حضرت میں گھر میں سویا ہوا تھا
اور خواب میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بادشاہوں جیسا لباس پہنے ہوئے ہیں اور میرے گھر میں تشریف فرما ہے۔ جیسے ہی حضرت نے دوستو خواب سنا، فوراً اس سے کہا کہ جا بھائی دوڑتا ہوا اپنے گھر جا اور گھر جا کر کے اپنے بیوی بچوں کو گھر سے نکال دے۔ وہ پوچھنے لگا کہ حضرت تعبیر کیا ہے؟ میں تعبیر بعد میں بتاؤں گا، ذرا پہلے یہ عمل کر، گھر جا کر کے اپنے بیوی بچوں کو گھر سے باہر نکال دے۔ تو واقعتاً اللہ کے ولی کی بات کو سمجھ کر کے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جو علماء کرام ہیں ان کے بارے میں ہم لب کشائی نہ کریں، ان کے پیچھے مومبتیاں نہ تانیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کوئی میرے ولی سے عالم سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، ان کے اعمال ان کے ساتھ۔ ارے بھئی کسی پر تبرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے اعتبار سے عمل کرتے رہیں، وہ جانے، ان کے اعمال جانے، خدا جانے۔ تو دوستو ہم علماء کرام کے متعلق، بزرگوں کے متعلق کوئی بھی بات نہ کریں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم بزرگوں کی ابتدائی زندگی نہیں دیکھتے بلکہ آخری زندگی دیکھتے ہیں، اس لیے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی ابتدائی زندگی تو دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیسے لوہے کے چنے چبائے ہوئے ہوتے ہیں، کیسی قربانی دی ہوئی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، مشکلات کے بعد کیا آتی ہے بھائی؟ آسانی آتی ہے۔ اب یہ کمزوری کا دور ہے، بیماریوں کا دور ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو نواز لے تو دوستو ہمیں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیر، تو وہ آدمی دوڑتا ہوا کر گیا اور گھر جا کر کے اعلان کیا، اپنے بیوی بچوں کا کہا کہ ارے میرے منا سب باہر آ جاؤ، زور سے باہر آواز لگائی۔ جیسے بیوی بچے باہر آئے فوراً چھت گری، زمین دوز ہو گئی، سب کی جان بچی۔ وہ تعجب کرنے لگا کہ یار یہ کیسا خواب، ایک کیسی تعبیر۔ واپس حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا کہ واقعتاً حضرت وہ گر گیا، وہ گھر گر گیا ہے۔ تو کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو حضرت نے کہا کہ ہر چیز سمجھنے کی نہیں ہوتی۔ کہا کہ حضرت بتائیے تو صحیح کیا بات ہے۔ تو کہا کہ دیکھ، جب تو نے میرے سامنے خواب بیان کیا، سپنا بیان کیا، اس وقت میرے دماغ میں قرآن کریم کی ایک آیت آئی، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، جب بادشاہ لوگ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے معززین کو کیا کرتے ہیں؟ ذلیل و خوار کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول تیرے گھر میں رحمت بن کر کے آئے تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ دوستو آج ہم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بالائے طاق رکھا ہے۔ دوستو ارادہ کرے ایک ایک سنت پر عمل کریں گے۔ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر کے آیا ہوں، حقیقت اسے تو کرتے میں صورت لے کر کے آیا ہوں۔ ایک آدمی کہنے لگا، مولوی صاحب یہ چہرے پر داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی نہیں رکھنی چاہیے۔ کہا کہ میں کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں دانت نہیں ہوتے تو داڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ وہ داڑھی نہیں ہوتی، تو حضرت نے کہا کہ بھی دانت بھی نہیں ہوتے، دانت گرا دے، دانت بھی تو گرا دے۔ کیا کہا بھائی؟ بات سمجھ آئی؟ کیا کہا کہ بھائی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، تو کہا کہ بھائی حضرت نے کہا کہ دانت بھی نہیں ہوتے، اس کو بھی گرا دے۔ میٹھا میٹھا ہم کڑوا کڑوا تو نہیں، رسول اللہ کی جو بھی سنت ہمارے سامنے آ جائے ہم عمل کریں گے، سنتوں پر ہی زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ تو حضرت نے کہا کہ اس آیت کو دیکھ کر کے جب میرے ذہن میں آئی، فوراً مجھے ذہن میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے تھے، تیرا گھر کمزور بودا ہو چکا تھا، اب گرے تب گرے، اگر تو میرے پاس آ کر کے خواب نہ بتلاتا تو تیرے بیوی بچے دب کر کے مر جاتے۔ تو کیا سمجھ میں آیا دوستو؟ خواب کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اہل دل تھے، یہ اللہ والے تھے، فوراً خواب کو دیکھ کر کے اس کی تعبیر بدلا دی۔ چنانچہ بیان القرآن حکیم الامت حضرت مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی کتاب ہے، کہا کہ اس آیت کے تحت ایک تمثیل بیان کی ہے کہ دیکھو جب بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر ہمارے دل میں اللہ آئیں گے
تو نفسانی، شہوانی، شیطانی خیالات، دنیا کی محبتیں، حسد، بغض، کینہ، روحانی بیماریوں سے ہم کو آزادی مل جائے گی کہ اللہ کی محبت کا بلب ہم اپنے دل میں جلا لیں گے، ہے نا؟ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آ جائے ہے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر کے پائے ہے، خالق شمس و قمر جس دل میں آ جائے ہے، اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے۔ دوستو اللہ فرماتے ہیں کہ نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں، میں تو مومن کے قلب میں سماتا ہوں، مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ چنانچہ خواب کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے بتلائی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، اور آپ کا خواب 100% سچا ہوتا ہے۔ ایک 4 ساتھی تھے، 4 دوست تھے، ان کے پاس کھانا آیا۔ اب یہ کھانا اتنا تھا کہ ایک ہی ساتھی کھا سکتا ہے، سب کھا نہیں سکتے، تو ان میں سے ایک چالاک آدمی تھا، ہو سکتا ہے بالش نے کہا ہو، تو وہ کہنے لگا، کہا کہ بھئی سب سو جاؤ، جو اچھا خواب دیکھے گا وہ کھائے گا۔ تو تینوں ساتھی سب سو گئے، اور جس نے کہا تھا وہ تو چپکے سے بیٹھ کر کے پورا کھانا کھا گیا۔ صبح ہوئی، وہ اس نے کہا کہ بتاؤ تم لوگوں نے کیا خواب دیکھا؟ تو ایک کہنے لگا کہ یار کیا بتاؤ، کیونکہ کھانا ہے نا، میں تو پہلے آسمان پر تھا۔ دوسرا کہتا ہے یار میں تو 4تھے آسمان پر تھا۔ تیسرا کہتا ہے کہ میں تو 7ویں آسمان پر تھا۔ تینوں نے خواب بیان کی، اور جس نے کہا تھا وہ خاموش رہا، کچھ بول نہیں رہا۔ تو تینوں نے کہا ارے بھائی تو بھی تو اپنا خواب بیان کر۔ ارے یار کیا بتاؤں، میں سویا ہوا تھا، اتنے میں جلاد تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بولے کھانا کھاتا ہے کہ نہیں ورنہ تیری گردن مار دوں گا۔ تو ڈر کے مارے میں نے کھانا کھا لیا۔ اس نے کہا کہ یار تو ہم کو بلاتا ہے، کیسے بلاتا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ میں پہلے آسمان پر تھا، دوسرا کہتا ہے میں دوسرے آسمان پر تھا، تیسرا کہتا ہے میں 7ویں آسمان پر تھا، میری آواز کہاں تک پہنچ؟ خیر یہ لطیفہ تھا تاکہ آپ میں ذرا کچھ نشاط اور چستی آ جائے۔ ہمارے اساتذہ سے بھی ہم نے اسی طرح پڑھا ہے، سبق پڑھاتے پڑھاتے کوئی ایسا لطیفہ بیان کرتے اور پھر آگے سبق شروع کرتے۔ تو دیکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور آپ کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے۔ خواب کیا دیکھا کہ آپ کی ایک تلوار تھی جس کا نام ہے ذوالفقار، دیکھی ہوئی دنیا، مفتی محمود باڈولی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ استنبول میں میوزیم ہے، اور استنبول کے میوزیم میں جا کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوالفقار نامی تلوار ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تلوار دیکھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تلوار دیکھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تلوار دیکھی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تلوار دیکھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یہاں دوستو ایک علمی نقطہ بیان کرتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کیا لگا ہوتا ہے؟ کرم اللہ وجہ۔ یہ کرم اللہ وجہ کسی اور صحابی کے پیچھے لگا ہوا رہتا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران خوارجی جو تھے ان لوگوں نے سبت اللہ وجہ کہہ کر کے نعرہ بلند کیا ایک طرف کونے سے۔ سبت اللہ وجہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو سیاہ کرے، تمہارے چہرے کو سیاہ کرے۔ ارے بھائی بور تو محسوس نہیں ہو رہا، کنٹالا تو نہیں آ رہا بھائی؟ اساتذہ نے کہا کہ 1 کلاک تفسیر ہونی چاہیے، 2 کلاک تو 3 کلاک کھینچیں گے، چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دے رہے تھے تو کچھ لوگوں نے اس قسم کا نعرہ سبحان اللہ وجہ کہہ کر کے بلند کیا۔ دوستو یہ خلیفہ تھے، پی ایم تھے، ہے نا، حکومت چلا رہے تھے، اگر ایک اشارہ کرتے تو ایک اشارے پر سب کی گردنیں اڑائی جا سکتی تھی۔ لیکن دوستو کس کے شاگرد تھے، ہے نا، کس کے صحبت یافتہ تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے دوستو کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی صحبت کو اختیار کریں، بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے۔ یہ وہ ساقی ہوا کرتے ہیں، یہ وہ ساقی ہوا کرتے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی بھی بدقسمت نہیں ہوتا۔ ہم رجال اللہ یشقا جلیسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بخاری کتنی مرتبہ پڑھ لو، لیکن اگر کسی اللہ والوں کے جوتے تم نے صحیح نہیں کیے، اللہ والوں کی صحبت اختیار نہیں کی ہے، تو کہا کہ تم کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔
تو دوستو ہم اپنے بزرگوں کی صحبت کو لازم پکڑے، ان کے پاس آتے جاتے رہے اور ان سے تعلق قائم کرے۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اہل دل راتوں میں اٹھ کر کے رو رو کر کے اللہ کو منوا رہے ہوتے ہیں، اللہ سے کنیکٹ کر کے دل جمعی کے ساتھ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران دوستو ہمارا بھی نام آ جائے گا تو ہمارا بیڑا کیا ہو جائے گا؟ پار ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی سن لو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا کہ کرار کے معنی پلٹنا۔ حضرت علی جب بھی جس جنگ میں بھی شریک ہوتے تو کہا کہ پلٹ کر کے حملہ کرتے، دو چار کو گرا دیا آگے کہاں بہت بڑا واق مار دیا، نہیں بلکہ پھر جاتے، جس کو کہتے ہیں بہادری۔ آج دوستو ہمیں بہادری کی ضرورت ہے، ہم اپنے دل میں شجاعت پیدا کریں، اور یہ شجاعت ایمان کو پختہ کیے بغیر نہیں آ سکتی۔ صحابہ کرام کے ایمان بڑے پختہ تھے، جو یقین کی راہ پر چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ آج ہر وقت وسوسہ، خیالات، کیا ملے گا، ارے سنت پر چلے تو صحیح، نماز پر آئے تو صحیح، نگاہیں جھکانا سیکھے تو صحیح، گالی بولنے سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے دل میں نفس جتنی بھی روحانی بیماریوں سے طرف پاک کرنے کی کوشش تو کرے، انشاءاللہ ہم کو وہ سکون اور اطمینان ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایک اللہ کا ذکر زبان سے کرنا اور دوسرا گناہوں سے بچنا، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ذوالفقار نامی تلوار دیکھی، اور ساتھ ساتھ آپ نے 70 یا 72 گایوں کو دیکھا کہ ان کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ خواب دیکھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید کر دیے گئے، جنگ احد میں شہید کر دیے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر آج پوری ہو گئی، کہ امیر حمزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہی تھے، وہ کیا کر دیے گئے؟ شہید کر دیے گئے۔ اور احد کے میدان میں 70 یا 72 کے قریب صحابہ کیا کر دیے گئے؟ شہید کر دیے گئے۔ یہ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ بتلایا گیا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا۔ اب دیکھو پتا چلا کہ خواب ہر کسی کو بتانا نہیں، بلکہ جو اللہ والے ہو، جو نیک لوگ ہو، جو خواب کی تعبیر کے متعلق راز جانتے ہو، انہی کو بتایا جاوے اور ہر کسی کو یہ خواب بتایا نہ جاوے۔ اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آج خواب دیکھا اور صبح اٹھ کر کے تعبیر ہو جاوے، نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی۔ فوراً خواب کی تعبیر ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ 40 سال کے بعد یہ خواب کی تعبیر کیا ہوئی؟ ظاہر ہوئی۔ کیا ظاہر ہوئی؟ جس کو اس خواب میں، اس آیت میں بتلایا کہ 11 ستارے آئے۔ 11 ستارے، دیکھیں ستارے جو ہوتے ہیں یہ ہمیں روشنی نہیں دے سکتے، ستاروں سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں جو ستاروں کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر کے اپنا راستہ نکال لیتے ہیں، جیسے پلین چلانے والے پائلٹ ہوتے ہیں اور اسٹیم چلانے والے ملہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ستاروں کو رات میں دیکھ کر کے اپنی منزل کو طے کرتے ہیں، اس پہ راستہ نکالتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بھائی کا فائدہ بھائی سے ہوتا، بھائیوں کا فائدہ بھائیوں سے ہوتا۔ ہاں بھائی اگر چالاک ہے تو وہ بھائیوں سے اپنا کام نکلوا لیتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، کہا کہ آپ دیکھیں گے آگے کیا کیا بھائیوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں۔ تو خیر، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان سب نے سجدہ کیا، 11 ستارے آئے، سورج آیا اور چاند آیا، ان سب نے سجدہ کیا۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، کہا کہ ایک وقت یوسف پر وہ آنے والا ہے، کہا کہ ان کے سارے بھائی اور ان کے ابا اور ان کے والدہ، ان کے ماں، یہ سارے کے سارے نیچے ہوں گے اور یوسف علیہ السلام تخت پر ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کا مقام ہوگا اور یوسف علیہ السلام بڑی عظمت اور بڑی لیاقت، ہر چیز کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کو نواز رہے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بھائیوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟
کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتلانا ورنہ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، 11 بھائی یہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، اگر تو نے خواب بتلا دیا کسی بھی طرح پتہ چل گیا تو یہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ترکیبیں سجھائے گا اور تجھے برباد کر دیں گے اور تجھے کسی کام کا رکھیں گے نہیں۔ اس سے ہم کو دوستو سبق ملتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی بری نیت کا ہو، بری طبیعت کا ہو، اس کا مزاج اچھا نہ ہو اور کوئی مسلمان بھولا بھالی اس سے دوستی کرتا ہے تو اس بھولے بھالے مسلمان کو متنبع کرنا، باخبر کرنا، یہ سنت ہے کس کے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ کہا کہ بھی بتلا دے، ارے بھائی تو جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے اس کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، وہ تو بس پیسے نکلوانے کے کام کرتا ہے، وہ تو زمینوں کو ہڑپ کرنے کا کام کرتا ہے، وہ تو دکانوں کو مکان کو ہڑپ کرنے کا کام کرتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے متعلق بتلا دیا، کہا کہ ان کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، ان کی عادتیں بہت بری ہے، اس لیے تو اس سے چوکنا رہنا۔ تو دوستو ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے، اس لیے کہا کہ یہ مومن کسی کو دھوکہ دیتا نہیں ہے اور کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں ہے، مومن تو چالاک ہوتا ہے، سمجھداری کے ساتھ کام لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کے تھے، بہت چھوٹے تھے، نفع نقصان کو اتنا نہیں جانتے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنے بیٹوں کی حالت بیان کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کیا مقامات دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اسی طرح تجھے تیرا رب منتخب کرے گا اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تجھ پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا، تیری برکت سے آل یعقوب پر بھی پوری کرے گا، جس طریقے سے تجھ سے پہلے حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر نعمتوں کی بوچھار کی، بلا شبہ تیرا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی تیرا بہت اونچا مقام ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے نبی بنانے والے ہیں، نبوت سے سرفراز کرنے والے ہیں، تیری تو انشاءاللہ بڑی عالیشان ہوگی اور تیرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہوگا اور باریک سے باریک گتھیوں کو تو سلجھائے گا، کٹھن سے کٹھن مسائل کا تیرے پاس حل ہوگا اور اللہ تعالیٰ تیری برکت سے آل یعقوب یعنی میری اولاد کو نعمتوں سے نوازے گا، جیسا کہ اس سے پہلے باپ داداؤں پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی۔ تو پتہ چلا اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے سامنے نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایسا ایسا کرنے والے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، البتہ تحقیق ہے یوسف اور ان کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بھی نشانی ہے اور پوچھنے والوں کے لیے بھی نشانی ہے، جیسا کہ میں نے تفصیل گزشتہ 2 مجلسوں میں تمہید کے طور پر بتلائی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام والا قصہ یہودی آپ سے پوچھ رہے تھے، پوچھنے کا مقصد تحقیق نہیں، پوچھنے کا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں، پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو پریشان کرنا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جواب بن نہ پڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قصہ اور پوری بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ساری چیزیں پہنچا دی۔ آگے فرماتے ہیں اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین یہ ہمارے ابا کو زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، یقیناً ہمارے ابا ایک صریح غلطی میں ہے، ایک بڑی بھول میں ہے۔
دیکھیے اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں. ایک بیوی کا نام ہے لیان. لیا بنت لیان. لیا سے 10 بھائی ہوئے, 10 بیٹے پیدا ہوئے. لیا سے 10 بیٹے پیدا ہوئے. اور پھر جب لیا کا انتقال ہوا تو اس کی دوسری بہن تھی راحیل. تو راحیل نام کی عورت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ شادی ہوئی. اور لیان یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیا ہوئی؟ خسر ہوئی نا, سسرا ہوئے. ایک خسر سسرا گجراتی میں کیا کہتے ہیں, ہو کھانا کھا رہے تھے کھچڑی میں, ایک پلیٹ میں ایک توا میں کھچڑی نکالی ہوئی تھی اور بیچ میں گھی تھا. اور وہ خسر لقمے بنا کر کے گھی میں ڈبو کر کے وہ کھا رہے تھے. داماد صاحب سامنے بیٹھے تھے, لیکن خسر صاحب یہ نہیں کہہ رہے تم بھی کھاؤ, بس باتوں میں مشغول ہے. تو پھر اس داماد نے آئیڈیا کی کیا کہ انگلی کو گھی میں رکھا اور اپنی طرف کھینچا, کہا کہ ابا آپ کی بیٹی کی پہلی شکایت یہ ہے. پھر دوسری انگلی کھینچی, آپ کی بیٹی کی دوسری شکایت یہ ہے. پھر تیسری انگلی کھینچی, آپ کی بیٹی کی تیسری غلطی یہ ہے. پھر خسر نے کیا کیا, کہا کہ انگلی ملائے, کہا کہ پوری دنیا میں ایسا چلتا ہے, تو توڑنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تم خود ٹوٹ جاؤ گے. کیا کہہ رہے ہیں, توڑنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تم خود ٹوٹ جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے. جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا بھی طلاق ہے. تو کبھی بھی اپنی زبان سے اس قسم کے بول نہ نکالے. میں نے ننداسن میں اچانک اس سے پہلے جو تفسیر چل رہی تھی سورہ بقرہ کی, وہاں ایک مسئلہ آیا تھا. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. کیا مطلب؟ کہا کہ باتوں میں ہنسی مذاق میں طلاق کے ایسے بول دیں گے جس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے. غصے سے تو طلاق ہوتی ہے, ہنسی مذاق میں فلانے نے طلاق دے جا مجھے تم کر جا گھر جاتا ہوں طلاق کا لفظ ہم ہنسی مذاق سے بھی کہتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے, علماء کرام بیٹھے ہو ہنسی مذاق سے بھی بولیں گے تو کیا ہو جائے گی طلاق. اب معاشرے میں ان کا نام ہے, معاشرے میں ان کا مقام ہے, تو اب یہ اس بات کو آگے نہیں بڑھائیں گے, چھپائے رکھیں گے اور اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے رہیں گے. تو کیا پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. اس لیے اپنی زبان کو کیا رکھے, خاموش رہنے سے کبھی نہ پچھتایا, جب بھی پچھتایا اپنے بول سے پچھتایا. اس لیے دوستو ہم اپنی زبان کو خاموش رکھے, ایران تران کی باتیں زبان سے بالکل نہ نکالے. بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے کوئی بات ویسے بغیر سوچے نہ بولے. تو بات کہہ رہا تھا لیا سے 10 لڑکے پیدا ہوئے اور راحیل سے 2 لڑکے پیدا ہوئے. ایک کا نام ہے بنیامین اور دوسرے کا نام ہے یوسف. 11 بیٹے درجن ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے. تو یہ 11 بیٹے تھے. اب حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بڑی محبت کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام نبی بننے والے ہیں اور بچے ہیں. اور یہ 10 لوگ تو کیا تھے, 10 بیٹے تو کماتے ہو گئے, محنت کرتے ہو گئے, باپ کی خوب خدمت بھی کرتے تھے, ہر طرح کا خیال بھی کرتے تھے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف ہی سے محبت کر رہے ہیں, یوسف ہی کو اپنے گود میں بٹھا کر کے میٹھی باتیں کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام وقت کے نبی بھی بننے والے تھے, ان کو پتا تھا, اور ان کی صفات بھی بچپن ہی سے اچھے سے ظاہر پاتے کے بعد میں نبی بننے والے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی بھی عطا فرمائی تھی. روایت کے اندر آتا ہے, کہا کہ پوری دنیا کے جتنے مرد و عورت ہیں جن کو جو خوبصورتی عطا فرمائی, ایک حاکم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تجھے 3 طلاق. وہ ڈر کے مارے فوراً اپنا رخ بدل دیا, باہر اپنے ابا کے گھر چلی گئی کہ انہوں نے تو اس قسم کی بات بول دی ہے. تو جو علماء کرام تھے ان کے زمانے کے, ان کے پاس یہ بات گئی کہ بھئی طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, کہا کہ ہو گئی. یہ بات گئی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, کہا کہ حضرت اس قسم کی بات کہی حاکم نے, کیا طلاق ہو گئی؟ تو
کہا کہ نہیں، کہ کیسے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ جاؤ جاؤ طلاق ہوئی۔ یہ تھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کے پاس ان کی ماں آئی، کہنے لگی، کہا کہ اس کو تم کیا سکھاتے ہو بڑے میاں؟ ہمیں یہ تو کپڑا دھونا سیکھنے کے لیے جا رہا تھا، دھوبی بننے کے لیے جا رہا تھا، میں بیوہ ہوں، گھر کوئی کمانے والا نہیں ہے، ایک سیکھ کر کے آئے گا، کپڑے لوگوں کے دھوئے گا تو ہماری گھر کا گزران چلے گا۔ تو بیچ میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی مجلس آتی اور وہاں سبق میں بیٹھ جاتے، درس میں بیٹھ جاتے، اور اس قسم کی باتیں ماشاءاللہ قرآن اور حدیث کی ہوتی تھی تو اچھی لگی، آپ کو بھی اچھی لگتی تھی بھائی؟ تو خیر کہاں کہ ان کی ماں آئی اور کہنے لگی، ارے بوڑھے میاں اس کو تم کیا سکھاتے ہو، اس کو تم کیا سکھاتے ہو؟ کہا کہ میں اس کو ایسے علوم و فنون سکھا رہا ہوں، ایک وقت وہ آئے گا کہ وقت کے بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کاجو پستے کا انجیر کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا۔ اس کی ماں نے کیا کہا کہ تم بھی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو، ہم کہاں، ہم تو بالکل غریب آدمی، ہم کو کوئی معاشرے میں پوچھنے والا نہیں، کوئی سلام نہیں بھرتا، کوئی سلام نہیں کہتا، اور تم اس قسم کی باتیں کر کے ہاں لکھ لو، ایک وقت وہ آئے گا، کیونکہ استاذ کی دعا تھی۔ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک مرتبہ اس نے اپنے محل کی کھڑکی میں نظارہ کیا اور دیکھ رہا تھا، منظر کشی کر رہا تھا، تو دو بچے شہزادے آئے اور دونوں استاد کے جوتے اٹھانے کے لیے لڑنے لگے۔ وہ کہہ رہا کہ میں اٹھاؤں گا، وہ کہہ رہا کہ میں اٹھاؤں گا، دونوں کے بحث و مباحثہ ہو گئے۔ پھر فیصلہ کیا کہ بڑا کپڑا لاؤ، کپڑا رکھا اور رکھ کر دونوں جوتے رکھ کر کے دوسری طرف لے گئے ادب و احترام کے ساتھ۔ اور آج تو اساتذہ کے جوتوں کے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ دوستو عزیز طلبہ، ہم اساتذہ کی دعائیں لیں گے، بغیر دعاؤں کے کوئی بھی آدمی آگے بڑھا نہیں ہے۔ خیر تو پھر دوسرے دن دربار لگا بادشاہ کا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ معزز آدمی کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ بادشاہی کی طرف انگلیاں اٹھی۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، بلکہ وہ معزز ہے کہ جس کے جوتے اٹھانے کے لیے شہزادے آپس میں جھگڑا کریں، جس کے جوتے اٹھانے کے لیے آپ شہزادے آپس میں جھگڑا کرے، وہ معزز کون ہوا؟ استاد محترم ہوئے۔ خیر زمانہ گزر گیا، بات آئی گئی ہو گئی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے بلایا، بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ، دسترخوان بچھا ہوا تھا، اور پہلی پلیٹ کون سی آئی؟ فالودے کی آئی۔ جیسے ہی پلیٹ آئی، امام ابو یوسف دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے۔ تو بادشاہ کو تعجب ہوا، کیا یہ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ حضرت کیا میرا دسترخوان تمہیں پسند نہیں آیا، میری یہ چیز تم کو پسند نہیں آئی، کیا کمی ہے، کیا غلطی کر دی؟ تو کہا کہ نہیں، میں اپنی ماں اور اپنے استاذ کا مکالمہ سن کر وہ یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ میرے استاذ نے کہا تھا میری ماں کو، ایک وقت یوسف پر وہ آئے گا، وہ علوم میں سکھا رہا ہو جس کی برکت سے یہ کاجو اور بادام کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا۔ دوستو یہ ہے علوم، یہ ہے علم، ہم اپنے بچوں کو اسی طرف آمادہ کریں، ان کو شوق دلائے، ان کو اس قسم کی باتیں بتلائے۔ انشاءاللہ یہی بچے کل قرآن کریم کی تفسیر کریں گے، حدیث مبارکہ کو بیان کریں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ تو بات کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ان کے والد صاحب نے اس قسم کی باتیں کی، تو کہا کہ تیرے بھائی کو پتہ چلے گا تو یہ دشمنی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور خوبصورتی کے بارے میں۔ تو کہا کہ آدھی دنیا کی خوبصورتی اللہ نے کس کو دی تھی؟ آدھی خوبصورتی تو دنیا کے مرد و عورتوں کو دی، اور اس کی آدھی خوبصورتی کس کو دی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو خوبصورت تھے، اس لیے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورتی کتنی ملی تھی بھائی؟ پوری دنیا کی خوبصورتی ملی تھی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ جیسے بیدا داری آنچل خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کو خالی خوبصورتی ملی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہاتھ پھرتے تو وہ بیمار تندرست ہو جاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ دبا کر کے نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا ہو جاتا۔
تو ان نبیوں کو ایک ایک معجزہ ملا، لیکن تمام چیزیں، تمام معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے سمو دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میرے شوہر کو، میرے نبی کو، میرے خاوند کو کیسی خوبصورتی ملی تھی کہ رات میں جب سوئی کے ناکے میں دھاگا پرونا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس لے جاتی، کیوں؟ آپ کا چہرہ بالکل چمکتا دمکتا تھا، آپ بڑے خوبصورت تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے ایسا خوبصورت کبھی دیکھا، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی عورت نے ایسا خوبصورت بچہ جنا نہیں ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ کو ایسا اللہ نے بنایا جیسا آپ نے چاہا تھا۔ تمام صفات حمیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سمو دیے تھے۔ یہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی خوبصورتی ملی تھی، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خوبصورتی ملی تھی۔ تو یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق۔ آئندہ انشاءاللہ بھائی آپ سے کیسا حسد کر رہے ہیں اور حسد کی آگ میں کیسے جل رہے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حاسد کی مثال ایسی ہے جیسے ماچس کی تلی، اس کا سر تو ہوتا ہے لیکن دماغ ہوتا نہیں ہے۔ جب ذرا سی رگڑ ہوتی ہے تو وہ خود جل جاتی ہے، اور جل کر کے اپنے آپ کو کیا کرتی ہے؟ خاکستر کرتی ہے، اس کا نام و نشان مٹاتے ہیں۔ ہم کسی مالدار سے حسد کریں گے، کسی مرتبے والے سے حسد کریں گے، کسی عالم دین علم کی وجہ سے حسد کریں گے، اس کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ حاسد کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد کسداء الحدید لا یزال به حتی یأکلہ، حسد اس لوہے کے زنگ کی طرح ہے، جب لگتا ہے تو اس لوہے کو کیا کر دیتا ہے دوستو؟ ختم کر دیتا ہے۔ حسد روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اس حسد کو، روحانی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سارے بھائی مل کر کے مشورہ کر رہے ہیں، یہ یوسف ہماری آنکھ کا کانٹا بنا ہوا ہے، گلے کا کانٹا بنا ہوا ہے، راستے کا روڑا بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ابا ہم سے محبت کرتے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس راستے کو صاف کرو، اس کانٹے کو پیچھے سے نکالو۔ کیا کریں گے؟ سارے بھائی مشورہ کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے قتل کر دو، کوئی کہہ رہا ہے جنگل میں ڈال دو، کوئی کہہ رہا ہے کنویں میں ڈال دو۔ پھر کیا فائنل ہوا؟ انشاءاللہ اس کی آئندہ باتیں آئندہ تفسیر کی مجلس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حسد کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، روحانی تمام بیماری سے اللہ نے آزاد فرمائے۔ دوستو، بیمار کوئی کسی دوسرے ملک میں جانا ہو تو ڈاکٹری ہوتی ہے، اس میں کوئی نقصان تو نہیں، کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کو کیا کرتے رہے جاؤ بھائی، پہلے دوا دارو کر کیا شفا، اس کو دوسرے ملک میں جانے کی انٹری ملتی۔ تو جنت میں جانے کے لیے دوستو روحانی بیماری سے اپنے آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ ہم آزاد کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو ویزا مل جائے گا جنت میں جانے کا، اور جنت تو ہمارے باپ کی کیا ہے بھائی؟ جاگیر ہے۔ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہہ رہا ہے کہ جنت تو ہمارے نام اعلان کر دی ہے، ریزرو کر دی ہے، ہم ہی جنت میں جانے والے نہیں۔ ہم کون جانے والا ہے؟ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ بھی آپ کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، ہم دل و جان سے آپ کو نبی مانتے ہیں۔ یہی چیزیں انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظ میں لکھتے ہیں کہ درس قرآن کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو میں بولتا رہو، آمین کہتے رہو۔ اللہ تو کیسا ہے؟ کہا کہ اللہ سے عشق کرنے کی وجہ سے ایک وقت بندے پر وہ آتا ہے کہ اس کو پھر مانگنا نہیں پڑتا، وہ سوچتا ہے اللہ نوازتا ہے۔ ہم سوچیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو نوازیں گے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بناوے اور آخرت بھی بہتر بناوے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بناوے. غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرماوے. اللہ تعالیٰ ہمارے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناوے, دل کا سرور بناوے, مستقبل کا سہارا بناوے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے, اور جہاں کہیں بھی اس وقت اجتماع کا ماحول ہے اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. زیادہ سے زیادہ ایمان والوں کو وہاں جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور باتوں بزرگوں کی باتوں کو سن کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مہلک جان لیوا بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مستورات کو بھی نیک بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ شوق اور ذوق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کی نبوی تربیت کرے, اور نبوی اعتبار سے ان کی ہر اعتبار سے ان کی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت عطا فرمائے, انہیں نمازوں کا شوق اور ذوق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.